جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنے قلم سے، اپنے مقام و مرتبے سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی، تمام محسنان اسلام کے لیے، مدافعین حرم و حریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صل علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرا اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ کروڑوں شکر گزار ہم سے رب جلیل کے جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ محرم الحرام کے یہ روز و شب اس کی پاکیزہ ترین حجت کے نواسے کے ذکر سے منور کر پائے۔ آج شب عاشور ہے، شب گریہ ہے، شب بیداری ہے، ہر اس انسان کے لیے آمادگی کی شب ہے جو کل روز عاشور اپنی جان حسین ابن علی کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ راستہ تا قیام قیامت کھلا ہے۔ آج کی یہ شب مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں مجلسوں میں شرکت کریں
جلوسوں میں شرکت کریں، مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی اور عزائے امام بجا لائیں، وہاں تھوڑا سا وقت اپنی زندگی پر غور و فکر کے لیے نکالیں، تھوڑا سا وقت عبادت میں بسر کریں، کیونکہ آج کی رات میرے مولا نے طلب کی تھی اس خاطر کے کلام خدا کی تلاوت کی جا سکے، اس خاطر کے رب کے حضور مناجات کی جا سکے، اس خاطر کے محبوب سے لقاء اللہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا جا سکے۔ آسان نہیں ہے عزیزو لقاء اللہ کا مرحلہ، وہ جو کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں عزیزوں، جن کے کردار میں جا بجا عبودیت کی بلندی نظر آتی ہے، کبھی میرے مولا کی زبان پر جملے نہیں آئے کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو۔ فقط ایک موقع وہ ہے جب سر شگافتہ ہوا، رب کی بارگاہ میں جانے کی منزل آئی، فرمایا کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو۔ بہرحال جس طرح سے میرے بھائی نے آپ لوگوں کا اور انتظامیہ کا شکر بجا لایا، میں بھی خداوند متعال کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق جو مخلوقات کا شکر نہیں بجا لاتا، خالق کا شکر اس نے نہیں بجا لایا، اس بزم کے سجانے والوں کو انشاءاللہ مادر حسین رسول کی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کی جانب سے بہترین اجر و پاداش نصیب ہو۔ خداوند متعال سے دعا طلب کرتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں کہیں خصوصیت سے، میں آپ سامعین کرام کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں، اتنی محبت سے، اتنے احترام سے، اتنے ولولے اور جذبے سے آپ نے اس طفل مکتب کو اور اس مکتب کے اور اس دین کے ادنا غلام کو سماعت فرمایا، جبکہ میرے پاس نہ کوئی خطابت ہے، ٹوٹی پھوٹی کچھ باتیں اور کلمات تھی، لیکن انشاءاللہ پروردگار متعال کی بارگاہ سے بہترین اجر و پاداش ہم سب کے نصیب حال ہو سکے، شامل حال ہو سکے، اور اس شب عاشور میں اور آپ اپنے آپ کو روز عاشورہ کے لیے آمادہ کر سکیں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کی شب میں بہت ساری نمازیں ذکر کی گئی ہے، میں ایک نماز، علماء اخلاق بہت زیادہ اس کی تاکید کرتے ہیں، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آخر کلام میں بھی دوبارہ سے یہ بات آئے گی کہ اگر چاہتے ہیں صراط مستقیم پر جمع جمع کر قدم رکھنا، چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم نہ پھسلنے پائیں، رب سے مناجات، رب سے بات چیت کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں۔ آج کی شب کی ایک اہم ترین نماز، نماز توبہ، نماز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد، دو رکعت کر کے 4 رکعت یہ نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت۔ سورہ مبارکہ اخلاص کا ایک خاص رابطہ ہے میرے مولا و آقا کے ساتھ۔ اگر مکمل طور پر نماز نہیں پڑھنے کی طاقت ہے، مجلس میں، جلوس میں، ماتم میں عزائے حسینی بجا لاتے ہوئے رجائے مطلوبیت کی نیت سے 200 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لیں، 2 رکعت نماز، نماز فجر کی مانند 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں، انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال آج کی رات میں یہ جو دل پر گناہ کے دھبے ہیں ان کے مٹانے میں اس نماز کے ذریعے سے ہماری امداد فرمائے گا، اور انشاءاللہ میں اور آپ روز عاشور اس قابلیت کو اپنے وجود میں پیدا کر پائیں گے کہ جہاں کہیں کربلا دوبارہ سے برپا ہوگی، حق والوں کا، حسین کے فرزند کا، زمانے کے امام کا ساتھ دینے والوں میں پروردگار متعال اس مجمع میں اور جہاں بھی عالم میں ذکر حسین کیا جا رہا ہے، جہاں بھی مومنین مومنات ہیں، پروردگار متعال ان سب کو زمانے کے امام کے مددگاروں میں سے قرار دے گا۔ بارے دیگر صلوات علی محمد۔ روز عاشور کے بھی آداب ہے میرے بھائی، اے حسین پر رونے والے، ادب روز عاشور کی رعایت کرنا، کل کا دن دنیا کے کسی کام میں صرف نہ ہونے پائے، کل کا دن سوائے رونے اور رلانے کے اور کسی امر میں خرچ نہ ہونے پائے، آستینیں بلند ہو، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، سر پر خاک ڈلی ہو، ایسی کیفیت ہو جیسے کسی
غمزدہ کی کیفیت ہوتی ہے. جب کسی دوسرے مومن بھائی سے ملے، یہ ہے ہدف کربلا، یہ ہے پیغام کربلا، یہ ہے معراج بندگی. جب کسی دوسرے مومن بھائی سے ملے، کہیں خدا عزیزو، میں نے بارہا تکرار کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اپلیکیشن کم ہے، نہ شرمائیں، جیسا ہم سے کہا گیا ہے اس کو اپلائی کریں. جب روز عاشور کسی سے ملے، عربی میں پڑھ رہا ہوں، عربی نہ پڑھ سکے ترجمہ اس کے سامنے بیان کریں، بولے عزیزو، نہ شرمائیں، تاکہ یہ سنت حسنہ ہمارے معاشرے کو منور کرے. اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام. مولا آقا کی مصیبت میں پروردگار مجھے اور تجھے بہترین اجر عطا کر. وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم الصلاة والسلام. صلی علی محمد وآلہ. اور خداوند متعال مجھے اور تجھے خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں سے، زمانے کے امام کی ہمراہی میں خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے. یہ مجلسیں مجھے اور آپ کو آمادہ کرتی ہیں کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے فرزند حسین کی میں اور آپ ہمراہی کر سکیں. اور پہلے دن سے عزیزو آج اس آخری شب تک میں نے ایک پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. دنیا کی حقیقت کو جانیے. آپ کہیں گے مولانا کیوں کر اتنا تکرار کرتے ہیں؟ روز عاشور کا خطبہ اٹھائیے، میرے مولا کے کلمات کو پڑھیے جا کر، جو پہلا میرے مولا نے پیغام فوج اشقیہ کو دیا ہے کہ صبر کرو، اتنی جلدی نہ کرو، ابھی تمہارا ایک حق حسین کی گردن پر باقی ہے، حسین ادا کرنا چاہتا ہے. اللہ اللہ خدا را آج کی شب میں غور کرے، کسی مومن کا مومنہ کا کوئی حق ہماری گردن پر تو نہیں ہے. جس مکتب کے میں اور آپ ماننے والے، وہ دشمن کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا. فرمایا جلدی نہ کرو، بھی تمہارا ایک حق میری گردن پر باقی ہے. حسین تم پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے، حسین تمہارے لیے عذر کے راستوں کو بند کرنا چاہتا ہے. اب بھی وقت ہے، آ جاؤ ہدایت کی جانب، ضلالت اور گمراہی کو چھوڑ دو. میرے مولا کے جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، خطبات امام حسین مدینہ سے کربلا تک، اگر وہ کتاب آپ کے پاس موجود نہیں عزیزو، اسے نذر کے طور پر، نیاز کے طور پر صاحبان ایمان کے مابین تقسیم کریں اور کہیں کہ کچھ نہیں چاہیے، جس طرح سے اس نذر کی توہین نہ ہونے پائے، اچھے طریقے سے اسے تناول کیا جائے، جسم کا حصہ قرار دیا جائے. کچھ نہیں چاہتے ہم تم سے مگر یہ کہ اس نذر کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے. ہر نذر کی حرمت و بے حرمتی کا تعلق اس شے سے، اس کی جنس سے، اس کی ذات سے ہے. یہ کتاب کی بے حرمتی ہے کہ اسے نہ پڑھا جائے، اس سے استفادہ نہ کیا جائے. وہاں پر یہ خطبہ موجود ہے. ابتدا میں فرمایا اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مغرور ہے، فریب خوردہ ہے وہ انسان جو دنیا سے فریب کھا جائے. اس دنیا کی نعمتوں کو زوال ہے، دوام نہیں ہے، کیوں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اگر اس دنیا کو بقا ہوتی تو انبیاء زیادہ سزاوار ہوتے کہ انہیں اس دنیا میں قرار دیا جاتا. ابتدا میں حقیقت دنیا بیان کی. ایسا نہ ہونے پائے میرے بھائی، ایسا نہ ہونے پائے کہ روز عاشور ختم ہو ہم دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں لگ جائیں. نہیں عزیزو، یہ جو چاشنی ملی ہے ذکر اہل بیت کی، اس سے مسلسل اپنی روح کو منور کیجئے. اسی میں میرے اور آپ کی بقا ہے، اسی میں میرے اور آپ کی دنیا و آخرت کی آبادی ہے. قریبی ترین چاہنے والوں سے میرے مولا نے یہی پیغام دیا. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں پھسل جاؤ. بسا اوقات دنیا کا پیسہ، بسا اوقات دنیا میں اولاد، مقام و مرتبہ عزیزو چھوڑ دے. بسا اوقات دینی سٹیٹس، دینی مقام اور مرتبہ انسان کو بہکا دیتا ہے. ایک مسجد کا ٹرسٹی ہے، ایک امام بارگاہ چلا رہا ہے، ایک جلوس کا پرمٹ نام پر ہے، ایک انجمن کا سربراہ ہے عزیزو، لیکن بسا اوقات زبان پر وہ جملے آ جاتے ہیں جو مولا آقا کو پسند نہیں ہے. محسوس ہوتا ہے اس دنیا نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے، اب اس کے لیے آخرت نہیں ہے، اسے دنیا سمجھ بیٹھا ہے. وہ دنیا پر اتراتا ہے، وہ دنیا پر فخر کرتا ہے، یہ آخرت. توجہ چاہتا ہوں عزیزو اس جملے کی گہرائی ہے تو انشاءاللہ اپنے اذہان کو پہنچائیے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل صلی علی محمد.
میں جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر آپ تکرار کریں گے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. دنیا میں، پہلے مکمل جملہ پڑھ دو پھر آپ بعد میں تکرار کیجیے. دنیا میں جو کوئی بھی نعمتیں پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے اس مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے ظاہری اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی اسٹیٹس، مقام، مرتبہ رب نے دیا ہو، توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا وہ ایسا کمال ہے جو اپنے ساتھ ذمہ داری کو لیے ہوئے ہے کہ ہم نے تمہیں اس کمال سے بہرمند کیا ہے. پیسہ دیا ہے، شباب دی ہے، جوانی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. یہ دنیاوی نکاح سے آ جائے اخروی نکاح میں. چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی مسجد، امام بارگاہ، جلوس، انجمن کا سربراہ قرار دیا ہے، مجلسوں میں آنے کی تمہیں صلاحیت دی ہے، 10 دن تک روزانہ اپنے آپ کو تم نے فرش اعضاء تک پہنچا ہے. جو بھی دنیا کا کمال ہے، چاہے ظاہر میں دنیاوی چہرہ رکھتا ہو اور چاہے ظاہر میں اخروی چہرہ رکھتا ہو، توجہ چاہتا ہو، چاہے اخروی چہرہ رکھتا ہو، تمہیں رب نے سادات میں سے قرار دیا ہے، اولاد زہرا میں سے تمہیں قرار دیا ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. وقت پر نماز پڑھنے کی پروردگار متعال نے طاقت عطا کی ہے، خمس و زکات دینے کی پروردگار متعال نے توفیق عطا کی. جو بھی دنیا کی نعمتیں اور کمال ہیں، یہ سارے کمالات اپنے ساتھ ایک ذمہ داری کو لیے ہوئے ہیں کہ یہ رب نے دیے ہیں تاکہ تیری آزمائش کی جائے. اور دیکھ، یہ کمال اس وقت تجھے با کمال بنائے گا جب اسے اپنے ساتھ محفوظ کر کے تو رب کی بارگاہ میں پہنچ جا. وگرنہ اگر یہ تیرے لیے دنیا بن جائے تو اس پر افتخار کرنے لگے، گیا کام سے. پھر وہی نمازیں، وہی روزے، وہی حج، اس کے منہ پردے مارے جائیں گے. ہماری خاطر نہیں کیا، تم نے دنیا کی خاطر کیا، دنیا کی شہرت کی خاطر اس کام کو کیا. اور عزیزوں، آہستہ آہستہ یہ مسئلہ پھیل رہا ہے. وہ جو مسلسل پی آر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ جو دینی مراکز ہے یہاں پر بھی پی آر بنتی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی وہ بڑے بڑے اسٹیٹس اور مراتب اپنے لیے چاہتے ہیں. یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. امام کی غلامی اور نوکری نہیں ہے عزیزوں، یہ دنیا داری ہے. اپنی نیتوں کو بدلیے. اولاد میں لڑ کر زخمی ہوا، مدینے کی خواتین نے فضیلتوں میں مدح سرائی کی، کیا بات ہے بھائی. کہنے لگا بھائی چھوڑو ان باتوں کو، میں تو اس لیے گیا تھا کہ مدینے کی خواتین کی سن سن کے تھک گیا تھا، میں اس لیے گیا تھا لڑنے کے لیے. تو عزیزو، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہی ملے گا. نیت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت میں خلوص ہونا چاہیے. یہی سبب ہے اپنے برجستہ ترین اصحاب کو میرا مولا مقام بھی دیتا ہے، کمال بھی دیتا ہے، ساتھ میں تربیت بھی کرتا ہے. میرے 8ویں امام سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہم السلام. ابھی نصر بزنتی کم سنا گیا ہے ہمارے ممبروں پر عزیزوں، کم سنا گیا ہے میرے مولا کے ان اصحاب کے نام. ابھی نصر بزنتی، ابن ابی نصر بزنتی امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. تاخیر ہو گئی، رات چڑھ گئی. امام نے فرمایا میرے چاہنے والے، آج رات ہمارے پاس ٹھہر جاؤ. توجہ چاہتا ہوں، آج رات ہمارے پاس ٹھہرو. افتخار ہے، بلندی ہے، کمال ہے. شیطان بھی بہکانے کے لیے کھڑا ہے. بستر بچھایا گیا، بستر پہ جا کے لیٹ گیا، سوچ رہا ہے پروردگار تیرا کتنا شکر گزار، آج مجھے میرے مولا کے بیت الشرف میں رات گزارنے کی توفیق نصیب ہو رہی. جبکہ شکر بجا لا رہا ہے، امام کے قدم اس کے پیروں سے ٹکرائے. اے میرے بھائی، اے میرے چاہنے والے، سا بیمار ہو گئے. سا کا نام سنا ہے آپ نے؟ میرے مولا کا عظیم المرتبہ چاہنے والا، عجیب خاندان ہے عزیزوں. باپ کو پروردگار متعال نے 4 بیٹے عطا کیے، زید، سیحان، عبداللہ اور ساسا. 4 بیٹے عطا کیے، چاروں کے چاروں عجیب عاشق علی ابن ابی طالب ہے. عجیب طریقے سے عشق کرتے. 2 بھائی جمل میں،
میرے مولا کی جانب سے پرچمدار ہے، علمدار ہے، لڑتے لڑتے شہادت نوش ہو گئی. کیا مقام ملا ہے جناب ساسا کو. ایک جملہ، یہ جو دینی کام کرتے ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد بہت ساری باتیں عزیزو، وقت میرا مکمل ہو جائے گا. آج ایک پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، لہٰذا مختصر کرتا ہوں. ساسا کے بارے میں ایک خصوصیت جو میرے مولا نے بیان کی، فرمایا دین کا کام زیادہ کرتا ہے، دین سے خرچہ کم لیتا ہے. عزیزو، میں اور آپ دین کے کام کرتے ہیں، نہیں معلوم اس کے ضمن میں کتنی اپنی دنیا بناتے ہیں، نہیں معلوم اس کے ضمن میں کتنی اپنی دنیا سجاتے ہیں. خلوص باقی رہتا ہے نہیں رہتا ہے، کتنا خرچہ لیتے ہیں، کتنی عزت چاہتے ہیں، کتنا شرف چاہتے ہیں، کتنا مقام چاہتے ہیں، کہ تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں. فرمایا ساسا کی صفت یہ خرچہ کم لیتا ہے، کام زیادہ کرتا ہے. میرے 8ویں امام ابن ابی نصر بزنتی، فرمایا ساسا ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. اب اس مرتبہ جب آپ کو نجف اشرف کی، مولا آقا کے روزے کی زیارت کے دعا طلب کرے آج کی شب میں کہ پروردگار جلد سے جلد ایام 40 میں سرزمین کربلا، سرزمین نجف و کاظمین و سامرہ کی با معرفت طریقے سے ہر علی کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار کو زیارت عطا فرما. اس مرتبہ جب جائیں سرزمین کوفہ، مسجد سہلہ سے متصل ہے، چند قدموں کے فاصلے پر ہے، ابھی تعمیرات ہو رہی ہے، وہ مسجد بند ہے، مسجد صعصعہ بن سوہان. اور اسی طرح سے مسجد سہلہ کے ملحقہ آپ کے بھائی سے منسوب ایک مسجد ہے، مسجد زید بن سوہان کے مفاتیح الجنان میں 2 رکعت نماز اور اس کے پس منظر میں دعا. کیا عزیزو، چاہنے والا بیان کرتا ہے عبودیت کسے کہتے ہیں. یہ میرا 8واں امام. فرمایا ساسا ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، مولا چلے ساسا کی عیادت کو. جب عیادت کر کے پلٹ رہے تھے، زبان پر یہ جملے تھے، کمال تو ملا ہے، افتخار تو دیا ہے، ساتھ میں تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں شیطان اس نور کو، اس کمال کو چھین نہ لے. ساسا، ہم تمہاری زیارت کو تو آئے ہیں، کہیں یہ اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم میں تکبر آ جائے. اللہ اکبر. وہی پیغام 8واں امام اپنے چاہنے والے کو دے رہا ہے. میرے گھر پر قیام کا موقع تو ملا ہے، ہم کیسے سینہ چوڑا کرتے ہیں، ہم نے فلاں کام کیا ہے، ہم نے اس طرح سے. ہم کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، خدا کی عطا ہے، خدا نے مجھے یہ مقام دیا. یہی سبب ہے عزیزوں، غیر سادات کے لیے سادات بہت زیادہ احترام و مقام کے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر مجلس پڑھ رہا ہے خطیب اور ایک سید آ جائے، وہ اس کے احترام میں مختصر کھڑا ہونا، اسے سلام نہ کرے اور اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ جو لا علاج ہو تو تعجب نہ کرے. یہ ہے اولاد سیدہ کا مقام، غیر کی ذمہ داری ہے. چونکہ نسبت بہت عظیم ہے، اس عظمت کو، اس بلندی کو برقرار رکھے، احترام دے. لیکن قیامت میں مرتبہ، قیامت میں مقام، سادات سے ہاتھ جوڑ کر معیار ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. غیر سید و خاص سید، جو جتنا پاکیزہ ہوگا خدا کی بارگاہ میں اتنا مکرم ہوگا. اور سمجھانے کے لیے مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی ہے عزیزوں، 8ویں امام کا بھائی ہے. اس نے اتفاق ہے کہ یہ روایت بھی 8ویں امام ہی سے بھائی ہے. بہرحال کچھ کام ایسے کیے، جا کر بنی عباس کے گھروں کو جلا دیا. بعض اوقات انسان اپنے امام سے آگے بڑھ جاتا ہے، پیکر وفا نہیں رہتا. جہاں قدم چاہتے ہیں امام وہاں قدم نہیں ہے، اپنے طور پر سوچتا ہے آگے بڑھ گیا. گھر جلا دیے، مامون نے پکڑ کر امام کی خدمت میں بھیج دیا. امام نے کہا اے میرے بھائی، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا سلیقہ ہے. اور امام جانتے ہیں کہ کس فکر کے تحت یہ کام کیا گیا ہے. یہ جو تو نے سنا ہے کہ اولاد زہرا پر جہنم کی آگ حرام ہے، اے میرے بھائی سن، اس سے مراد حسن و حسین ہے، اس سے مراد ان کے پاکیزہ فرزند ہیں. بس مجھے صرف اتنا بتا دے، اگر تو گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں مکرم ہے اور ہمارے بابا خدا کی اطاعت کر کے خدا کی بارگاہ میں درجہ پا رہے ہیں، تو بس خدا کی بارگاہ میں تو زیادہ شریف ہو گیا، زیادہ مکرم ہو گیا، زیادہ باعزت ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی تجھے خدا نے مقام دے دیا.
فرمایا خدا کی بارگاہ میں مقام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، بغیر اطاعت کے مقام نہیں ملے گا۔ تڑپ کے کہنے لگا مگر میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، کیا میں اپنے بابا کا بیٹا نہیں ہوں؟ فرمایا نوح پروردگار تو نے خود ضمانت لی ہے کہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا میرا بیٹا۔ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آیا، اے نوح کردار میں پاکیزگی نہ ہو تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر کردار میں پاکیزگی آ جائے کتنا ہی دور کا رہنے والا کیوں نہ ہو سلمان منا ہو جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ کردار میں پاکیزگی نہ ہو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام نے مسلسل اس بارے میں سمجھایا۔ ایک چاہنے والے کے بارے میں خبر ہے کہ شراب پیتا ہے، اب یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ کس طرح انسان دوسرے کی ہدایت کے لیے کیسے جملات استعمال کرے، کیسا مکان ہو، کیسا زمان ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آستینیں چڑھا کر ہدایت کرنے نکلیں گے تو عزیزوں بنانے کے بجائے بگاڑ دیں گے۔ آپ دین کی بارگاہ میں اپنی جبیں جھکاؤ، تمہیں دین بیان کرے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہدایت کے فریضے کو بجا لانا ہے۔ امام جانتے ہیں کہ شراب خوری میں مبتلا ہے، کسی موقع پر اس کا کوئی کام ظالم بادشاہ کے دربار میں پھنس گیا۔ بہرحال امام ان سختیوں میں سے ایک سختی یہ تھی کہ بلایا جاتا تھا ظالم بادشاہ کے دربار میں۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، تڑپ کے کہنے لگا مولا اگر میرا یہ کام کروا دیجیے۔ امام نے اس کا کام کیا، اور پھر جاتے جاتے طبیب نے، شفا دینے والے نے کس طرح سے شفا کا انتظام کیا۔ فرمایا میرے چاہنے والے نیکی ہر ایک پر بھلی لگتی ہے، اپنا کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، برائی ہر ایک پر بری لگتی ہے، اپنے سے سرزد ہو تو زیادہ برا محسوس ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے، لیکن پیغام ہر ایک انسان کے لیے اپنے کردار کو پاکیزہ بنا۔ خوب کیا کریں، موت کے ذکر کو زیادہ کریں، کثرت سے اس بات کو یاد کریں کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کے لیے بنایا۔ اپنے جوانوں کے لیے ربط مصائب سے پہلے کچھ معروضات، کچھ اہم ترین نکات، کچھ اہم ترین روڈ میپ، نصب العین، کیسے ہم زندگی کو بسر کریں تاکہ امام کے بیان کردہ طریقے کے مطابق زندگی ہو سکے، بیان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ ایک روایت، بہت ساری روایتیں نامکمل رہ گئی، ایک روایت کل مجھ سے بعض صاحبان ایمان نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے خطاب کیا، یا علی تین صفتیں ایسی ہیں تین جس میں تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن تین صفتیں رب نے تمہارے اندر ایسی دی ہے جو تمہارے حبیب میں بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ مجھے رب نے حوض کوثر کا مالک قرار دیا ہے، لواء الحمد میرے لیے قرار دیا ہے، جنت اور جہنم میرے لیے قرار دی ہے، اور اے علی لواء الحمد اور اس پرچم حمد کو تم اٹھانے والے ہو، کل کو محشر میں حوض کوثر پر آنے والے مومنین کو تم سیراب کراؤ گے، اور جنت اور جہنم ہے تو میرے لیے تقسیم تو کرے گا۔ آقا وہ تین صفتیں کون سی ہیں جو علی میں پائی جاتی ہیں؟ جبکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ختمی مرتبت کا مرتبہ، مولا کائنات آپ کے غلاموں میں سے غلام ہے، لیکن چاہتے ہیں زمانے کو علی کی فضیلتوں کا بیان۔ فرمایا یا علی جیسا ابن ام، جیسے چچا کا بیٹا تجھے نصیب ہوا ہے مجھے نصیب نہیں ہوا، جیسی زوجہ تجھے نصیب ہوئی ہے مجھے نصیب نہیں ہوئی، جیسے بچے رب نے تجھے عطا کیے ہیں مجھے عطا نہیں کیے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ اسی ضمن میں ایک اور، ایک بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ دے میرے بھائی۔ اسی ضمن میں یہ روایت بھی بیان کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں ملا، آج آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، راوی آ کر پوچھتا ہے مولا آپ کب تک سلمان فارسی کو اتنا یاد کریں گے؟ فرمایا پہلے اپنے جملے کی اصلاح کرو، سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان محمدی ہے۔ وہ تھا پہلے فارس کا رہنے والا، بلال پہلے حبشہ کے رہنے والوں کے۔ کردار کی پاکیزگی ہر چاہنے والے کو محمدی ہو، علوی ہو، فاطمی ہو، حسنی ہو، حسینی بنا دیتا ہے۔ آقا کیوں کر اتنا؟
سلمان کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا 3 وجوہات کی بنا پر. ایک، سلمان حب علی میں ڈوبے ہوئے ہیں، علی کی ہر خواہش سلمان کا اسی جگہ پر اقدام، جیسے مولا کا فرمان، جیسے امام کی تمنا، ویسے سلمان کا عمل. 2، سلمان فقیروں سے محبت کرتے ہیں، ناداروں سے محبت کرتے ہیں، انہیں ترجیح دیتے ہیں. عزیزو، امیر کو تو ہر آدمی سلام کرتا ہے، صاحب مقام کو تو ہر آدمی سلام کرتا ہے، سلمان غریب کو بھی اہتمام سے سلام کرتا ہے. تیسری اور آخری صفت فرمایا کہ بہرحال بس یہ آخری بات ہے کہ جس سے میں ربط مسائب دینا چاہوں گا، اور یہی پیغام ہے عزیزوں اس عشرہ اولیٰ کا کہ جو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سلمان 2 چیزوں سے محبت کرتا ہے، علم، عالم. سلمان علم اور علماء سے محبت کرتا ہے. اے میرے جوان دوست، اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے 2 چیزیں اپنی زندگیوں میں بڑھا دے. انی تارک فیکم الثقلین. ہر زمانے میں جو انسان بھی ان 2 چیزوں سے تمسک اختیار کرے گا نجات یافتہ ہے. ایک، علم کا سرچشمہ و خزانہ، اللہ کی کتاب، رسول آل رسول کے کلام کا مجموعہ. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا، غور سے سنیے گا. اللہ کے کتاب قرآن کریم، رسول آل رسول کے کلمات کا مجموعہ، نہج الفصاحہ کی صورت، نہج البلاغہ کی صورت میں، احادیث کی کتابوں کی صورت میں، ان دیگر علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جنہوں نے حدیث کو سمجھ کر صفحہ کرتاس پر رقم کر دیا ہے. اے جوان، اگر اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے کتاب سے اپنے رابطے کو بڑھا دے، فیس بک کو چھوڑ دے، خدا کی ہولی بک سے اپنا رابطہ مستحکم کر لے. دین عزیزو اس سوشل میڈیا سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی کون سی تعلیم ہے؟ پوچھئے ڈاکٹر سے، انجینئر سے، کمپیوٹر کے ماہرین سے، آیا انہوں نے سوشل میڈیا سے حاصل کی ہے یہ تعلیم؟ نہیں میرے بھائی. یونیورسٹی میں گیا ہے، پیسہ دیا ہے، وقت لگایا ہے، پروردگار نے مقام و مرتبہ عطا کیا. عزیزو، دنیا میں انسان کو مرتبہ چاہیے تو زحمت کرنی پڑتی ہے، آخرت کا مرتبہ ایسے ہی نصیب ہو جائے گا؟ وقت نکالنا پڑے گا. آپ کہیں گے مولانا وقت نہیں ہے، وہ تو گزشتہ میں نے 8 دن تقریروں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اپنے کمانے کے اوقات میں سے کم کیجئے، اپنے سونے کے اوقات میں سے کم کیجئے، فضولیات اور لہو و لعب کے اوقات میں سے کم کیجئے، اس لعین ٹیلی ویژن کو کم سے کم دیکھیے. بہت وقت ہے، بہت وقت ہے. یہ علی کا چاہنے والا عذر نہ لائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اپنے لائف اسٹائل کو بدلے گا، وقت ہی وقت ہے آخرت کو سجانے کے لیے. ان کتابوں سے اپنی قربت اختیار کریں. روزانہ 1 صفحہ قرآن کا. آج کی شب میں عزیزوں کچھ آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کریں. میرا وقت مکمل ہو گیا. کتاب خدا سے قربت اختیار کریں، نبی و آل نبی کے کلام سے قربت اختیار کریں، علماء کرام کی کتابوں سے قربت اختیار کریں. اپنے عقیدے کو بھی بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائیں، اپنے احکام کو بھی بہتر بنائیں. میرا پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ کیسے کھڑے رہوں، کیسے بیٹھوں، کیسے چلوں، کیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کروں، کیسے بزنس کروں، کیسے جاب کروں. ایک ایک امر علماء کرام اور منہج نظام نے بیان کیا ہے، جس کا مجموعہ ہے توضیح المسائل. اسے اپنے گھروں کی زینت قرار دیں. وضو کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں، حج پر کیسے جاؤں، خمس و زکات کیسے ادا کروں. ان کتابوں سے قربت اختیار کریں. پہلے مرحلے میں اللہ کی کتاب سے، دوسرے مرحلے میں رسول آل رسول کے کلام سے، اور تیسرے مرحلے میں علماء کرام کی کتابوں سے. میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں سے استفادہ کریں. انشاءاللہ خود احساس کریں گے کیا زندگی میں مزہ بڑھ جائے گا، کیا زندگی میں لطف ہو جائے گا، اطمینان کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے گا، اضطراب اور ٹینشن اور پریشانی سے انسان باہر آ جائے گا. یہ ذکر کا کمال ہے میرے بھائی. ان کتابوں سے قربت اختیار کریں. عقیدے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، چھوٹے مرحلے پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، بہت سلیس اور بہت ہی عام فہم کتابیں اس برجستہ عالم دین کی لکھی ہوئی. ساری کتابیں ایسے. پہلے مرحلے میں ان کی کتابوں سے اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے، اپنے توحید کو، میرے پروردگار کی صفات کو، نبوت و امامت کو، معاد کو عزیزوں پڑھیے. اس پرآشوب زمانے میں اگر دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، آنے والی نسل کی ضمانت نہیں ہے عزیزوں. دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. وقت نکالنا پڑے گا. اخلاق کو بہتر بنانا
दस्तगैब शिराजी की किताब है, उर्दू जबान में मौजूद है। अहकाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तौज़ील मसाइल और इससे मुंसलिका दीगर किताबें। बहरहाल किताब से अपनी गुर्बत में इजाफा करें। इस माशरे में तालीम नहीं है, शरह खानदगी बहुत कम है अजीजों, और दुश्मन की अहम तरीन साजिश है। दुनिया की तालीम हासिल करोगे, दुनिया में रब मकाम अता करेगा, उखरवी तालीम हासिल करोगे, आखिरत भी सज जाएगी। दूसरे मरहले में आलिम से कुर्बत, दूसरे मरहले में किताब खुदा जो लेकर हस्ती आई है उससे कुर्बत, अल्लाह के रसूल से कुर्बत, आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कुर्बत, गैबत के जमाने में उनके नाइबीन खास से कुर्बत और उनके उमूमी नाइबीन से कुर्बत, मराजे किराम और उलमाए किराम की रोशनी में। पहले उस मर्जे से कुर्बत कि जो इस जमाने में जमाने के इमाम का नाइब है, फिर उसके ज़ेरे साया वो उलमाए किराम जो उसका पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे उससे कुर्बत। मौलाना ये दोनों से कुर्बत क्यों जरूरी है? अगर किताब खुदा से कुर्बत कर ले तो काफी नहीं है? हस्बुना किताब अल्लाह वाले तो नहीं है अजीजों, हमेशा नारा भी बुलंद करते हैं, दोनों से कुर्बत जरूरी है। रोल मॉडल भी नजर आएगा, साथ ही साथ अगर किताब में कहीं परेशानी हो गई, कहीं इंसान आलम हालत तरदीद में आ गया, कहीं कोई सवाल पैदा हुआ, आलिम से पूछता चला जाएगा, नूर में इजाफा होता चला जाएगा। अब बहरहाल बहुत सारे यहां पर ऐसे चाहने वाले मौजूद हैं मेरे मौला के, जो मुसलसल दीगर मकाते में फिक्र के साथ गुफ्तगू करते हैं। उनकी समातों के लिए ये खूबसूरत तरीन हिकायत है अजीजों, इसे अपने सीने पर ज़ब्त कर लीजिए। मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं बारे दीगर सलावत अला मुहम्मद आले मुहम्मद। जवान है मेरे मौला का सहाबी, जिंदगी में से खुदारा वक्त निकालिए। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, पहले आखिरी तक बात पेश कर दूं, फिर ये वाक़या और रब्ते मसाइल। जवान है मेरे मौला का सहाबी, इन दो चीजों से अगर आप कुर्बत इख्तियार करेंगे, एक हुब्बे दुनिया के मर्ज से अपने आप को बचाया, मैं इस दुनिया के लिए खल्क नहीं हुआ हूं, आखिरत के लिए खल्क हुआ हूं। दूसरे मरहले में इल्म से और उलमा से अपनी कुर्बत में इजाफा किया, विजन आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। दो चीजें आपके वजूद में बढ़ जाएंगी, एक शिद्दत से रब की बारगाह में मुनाजात, गिरिया, जारी, फरियाद, कि जिसका अहम तरीन मिस्दाक नमाज है। अली का कोई चाहने वाला, हुसैन का कोई मातमदार, कल जोहर की नमाज में अजीजों इतनी तादाद होनी चाहिए कि नमाजियों के लिए बिछी जाने वाली सफे कम पड़ जाए। हर अली का चाहने वाला, हुसैन का मातमदार नमाज में अव्वल वक्त शिरकत करे। और ये मैं अपनी जानिब से नहीं बयान कर रहा हूं अजीजों, घमसान का आलम है जंग का। ऐसे में अबू समामा साइदी ने आगे बढ़कर कहा, आका वक्त नमाज हुआ चाहता है, फरमाया खुदाबंद मुताल तुझे नमाज गुजारों में से करार दे। नमाज का एहतमाम किया मेरे मौला ने, लईनों ने वक्त नहीं दिया। दो फर्द आगे खड़े हुए, मेरे मौला ने नमाज खौफ पढ़ी जो बहुत तेजी से पढ़ी जाती है। कुछ लोग पहली दो रकतों में और कुछ लोग बाद की दो रकतों में शरीक होते हैं और बकिया दो रकतें अपने तौर पर पढ़ते हैं। बहरहाल मेरे मौला ने नमाज खौफ पढ़ी है, मेरे मौला के दो सहाबी आगे खड़े रहे, हर तीर को अपने सीने पर लेते रहे, मेरा मौला नमाज पढ़ता रहा। अजीजों, जिसने ज़ोहरे आशूरा में नमाज जमात तर्क नहीं की, उसका चाहने वाला मातम करे, अज़ा करे, लेकिन जब वक्त नमाज आए तो मौला की पसंदीदगी का ख्याल न रखे। ऐसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस यकीन के साथ हूं, कोई मोमिन और मोमिना इस मजमे में ऐसी नहीं होगी। जब अव्वल वक्त ज़ोहर होगा, अल्लाहु अकबर की जिस जगह पर भी आप खड़े, वुजू करें, नमाज पढ़े, वुजू करें, नमाज पढ़े। परवरदिगार मुताल हमें मौला आका के हदफ को अपनी निगाहों में सजाने की, अपनाने की, अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और उनकी आल पर। जब इन दो चीजों से करीब होगा, एक अल्लाह की बारगाह में मुनाजात बढ़ जाएगी, एक खुदा की राह में खर्च करने वाला दिल परवरदिगार मुताल अता कर देगा। अकीमुस्सलाह, बोलिए, आतुज़ ज़का, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलाह व आतैत। इल्म और आलिम से अपना राबिता मुस्तहकम करेंगे, ये दो सिफतें डेवलप हो जाएंगी। नमाज मुनाजात में मजा आने लगेगा। महबूब से खलवत में मजा नहीं आता मेरे भाई, ये महबूब वाकई है। मजा दे जाए इससे खलवत, इंसान को दुनिया और माफिया का मजा फीका पड़ जाता है। इंसान को दो राह खुदा में देने का जज्बा पैदा हो जाएगा। पैसा है, पैसा देगा, फिक्र है, फिक्र देगा, औलाद है, औलाद जो रब ने दिया है उसे लुटाता चला जाएगा। आओ जमाने के इमाम की खिदमत करो तालीमी मैदान में,
ثقافتی موڑ پر، نظامی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جس کو رب نے جو مہارت دی ہے، جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس مہارت کو زمانے کے امام کی راہ میں خرچ کر دے۔ میرے بھائی نے کہا سوشل میڈیا پر بہت بدتمیزی کی جاتی ہے، بہرحال اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، علم حاصل کر، علماء سے اپنا رابطہ مستحکم کر، اور جس طرح سے گندگی اور غلاظتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اچھائی کو اچھے طریقے سے پھیلا، پھر مزہ ہے عزیزوں زندگی میں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، علی کے چاہنے والے کو اقتصادی اعتبار سے اوپر لیا، ثقافتی الغار ہے، جو کر سکتا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس میڈیا کے ذریعے سے تو جواب دے سکتا ہے اچھے طریقے سے جواب دے، پھر زندگی میں مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ یہ ہے عزیزوں اس اشعرے کا خلاصہ۔ علی کا چاہنے والا، اس کی زندگی میں سستی نہیں ہے، حسین کے ماننے والے کی زندگی میں کوئی غفلت نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے، لمحہ پر لمحہ کام کر رہا ہے، جو عبادت کے کچھ نہیں، جو عبادت کے کچھ نہیں۔ کتنا جوان بے روزگار ہے، کتنے صاحبان ثروت کے پاس پیسہ ہے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے تو مسائل حل نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ بہرحال میرا وقت مکمل ہو گیا، وہ حکایت بھی آپ اپنے طور پر یا پڑھ لیجئے گا یا دیگر علماء کرام سے سن لیجئے گا، بہت خوبصورت حکایت ہے ان افراد کے لیے جو دیگر مکاتب فکر سے مسلسل بحث کرتے ہیں کہ علم کے ساتھ عالم کی ضرورت ہے۔ میرے مولا کے چاہنے والے صحابی کا نام ہے ہشام بن حکم۔ بات اس لیے ادھوری چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے طور پر خود اس سلسلے میں کوشش کریں، دیگر علماء کرام سے، اچھی کتابوں سے، بہرحال جتنا انسان اس راہ میں کوشش کرے گا پروردگار متعال سے عطا کرے گا۔ ہشام بن حکم جوان صحابی ہے، اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، خود آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں میرے جوان چاہنے والے، مجھے بتا کہ تو نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے اسے خاموش کیا، اور پھر ایک ایک کر کے انہوں نے بیان کیا۔ بہت خوبصورت طریقہ کار ہے۔ آپ جب بھی چاہتے ہیں عزیزوں اس بات کو پیش کرنا کہ مکتب اہل بیت کی حقانیت کیا ہے، یہیں سے شروع کریں کہ اللہ کا رسول اپنے لیے ایک نمائندہ، اپنے لیے ایک وسیع کو اس دنیا میں چھوڑے گیا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے اس سلسلے کو، اور مسلمان کبھی کسی چبوترے کے نیچے بیٹھ کر اور کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی کوئی شورا بنا کر فیصلہ کرے۔ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا نفاق بڑھ جائے، جب اتنی دنیا داری بڑھ جائے، جب اتنا اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے، نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا رسول جو 1 مہینے کے لیے جاتا ہے مدینے کو چھوڑ کر تو اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے، اس زندگی اس دنیا سے جا رہا ہے، اپنا نمائندہ معین نہیں کیا۔ یہ عالم بغیر امام کے، بغیر رہنما کے کسی صورت میں نہیں رہ سکتی ہے۔ عالم کا بقا امام کے وجود پر مبتنی ہے۔ اجرکم علی اللہ، کوشش کریں گے تعلیمی میدان میں، ثقافتی میدان میں۔ واقعاً دشمن کی یلغار ہے عزیزوں، آج سے آستینیں بلند کریں۔ ہر فیملی ممبر سوچے ہمارے پاس کیا مہارت ہے، کیا اسپیشلائزیشن ہے، اسے اسلام کی راہ میں کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پیسے والا پیسہ دے، جوان اپنی جوانی دے، خواتین میری مائیں اور بہنیں گھر میں بیٹھ کر قربانیاں دیں۔ کیوں پروردگار متعال عطا نہیں کرے؟ ضرور بضرور عطا کرے۔ مسبب الاسباب پروردگار سے آج شب عاشور تقاضا کرتے ہیں، پروردگار خیمہ حسینی میں آنے کی، بیٹھنے کی، مولا کی راہ میں قربانی دینے کی ہم سب گنہگاروں کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، مولا کی شہادت آپ کل سنیں گے۔ روز عاشور کے سوا زہرا کے لال کی شہادت پڑھی بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن میں چاہتا ہوں ایک ودا میرے مولا کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ جس باب الحوائج شہید کے ذکر کے لیے میں اور آپ جمع ہیں عزیزو، اس کی مادر گرامی جب مدینہ سے چلی ہوں گی، ہر ایک جانتا ہے یہ قافلہ کس جانب جا رہا ہے۔
اس اعتبار سے ہر ماں، ہر بہن مطمئن ہے کہ کچھ ہے میرے پاس اپنے والی پر نچھاور کرنے کے۔ میں سوچتا ہوں یہ ماں مضطرب ہوگی شاید، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتی ہوگی پروردگار 2 بچے تو عطا کیے، ایک بیٹی ہے اور بیٹا تو گھٹنیوں کے بل چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، میں اپنے والی پر کیا نچھاور کروں؟ میں کہوں گا اے رباب، اے بی بی، پروردگار نے آپ کی قربانیوں کو ایسے قبول فرمایا، ایک کو فاتح کربلا قرار دیا، ایک کو فاتح شام۔ مولا فرماتے ہیں گھر مجھے بہت پسند ہے جس میں رباب اور سکینہ رہتے، بہت چاہتا تھا میرا بہت۔ اور ان بھائی اور بہنوں کی شہادتیں، ان بھائی اور بہنوں کی مظلومیت ساتھ ہے، شہزادہ علی اصغر کی شہادت اور جناب سکینہ کی مظلومیت کی بلندی ساتھ ہی ساتھ ہے۔ یہ دونوں منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور ہے، شب گریہ ہے، شب فریاد ہے، شب نالہ ہے۔ ایک دکھیاری باپ نے بیٹے کا ماتم کرنے سے زمین کربلا میں مانگو پروردگار سے آئندہ سال شب عاشور سرزمین کربلا مولا واقع کے روزہ نگاہوں کے سامنے تڑپ کے کیسے کہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفدائك عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ عزیزوں صدق دل سے کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے سب مل کر سلام بھیجو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ میرا مولا تیرے خیمہ پر پہنچا، زینب سے فرمایا بہن زینب میرے علی اصغر کو لا دے۔ میرے دودھ پیتے بچے کو لا دے، میں اپنے بیٹے سے ودا کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد والوں گنہگاروں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، ہر پاکیزہ دل تڑپ کے پیار کرتا ہے، بوسے لیتا ہے۔ اب گنہگاروں کے بچے اللہ کے جمال کا پیکر ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو حسین اور رباب کو پروردگار کیا چاند عطا کیا ہوگا۔ بعض مقاتل یہ کہتے ہیں ابا کا دامن ڈالا میرے مولا نے لے کر چلے فوج اشقیاء کی جانب۔ اے فوج اشقیاء اگر تم سمجھتے ہو حسین گنہگار ہے، بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ عجب نہیں فرمایا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ منسوب ہے یہ شعر میرے مولا کی جانب۔ فرمایا میرے آقا نے اے میرے جانے والے کاش تو کربلا میں ہوتا، دیکھ پاتا کیف استسقی لطفلین فابر ویرابونی، کیسے میں علی اصغر کے لیے پانی کا تقاضا کر رہا تھا، 3 بھال کا تیر ننا گلا
علی اصغر آسماں کی جانب بڑھایا، اسی عالم میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، ہر لاشے کو گنج شہیدہ میں لانے والا حسین، یہ نہیں لاشا کیسے لے چلے حسین، قدم آگے بڑھتے ہوں گے رک جاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، جب خیمے میں داخل ہوئے ہوں گے ننھے ننھے بچے دوڑتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے، بابا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، بابا ہم پیاسے رہے آقا، جب بابا کے دامن کو ہٹایا ہوگا، ماں نے سر سجدے میں رکھا، پروردگار میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، اچھا میں ایک جملہ میں نے ششمانے سے کہا، بیٹا علی اصغر، ماں کو اتنا بتا دے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی سوا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک ودا کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک ودا عزیزو، علی اصغر سے ودا ہو گیا، میرا مولا انشاءاللہ تفصیل آپ روز عاشورہ سنیں گے، میرا مولا در خیمہ پر آیا، زبان پر جملے آئے، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینۃ یا رباب علیکن منی السلام، حسین کا سلام آخر قبول کرو، خیموں میں کوہرام ہے عزیزو، اولاد والو خدا تمہارے بچوں کو سلامتی عطا کرے، اگر بیٹی نہیں ہے خدا سے مانگو ہے پروردگار دل کا چین و سکون، بہت محبت کرتا تھا میرا مولا، میں اور آپ ودا کرنے کے لیے جب گھر کی دہلیز پر پہنچتے ہیں عزیزوں، صبح جا رہا ہے باپ، شام کو پلٹ کر آئے گا، ننھی بچی آگے بڑھتی ہے، دامن کو تھام لیتی ہے، بابا مجھے بھی ساتھ لے جا، باپ کہتا ہے بیٹا میں جلد واپس آؤں گا، اگر یہ ودا ایک ہفتے پر مشتمل ہو، اگر یہ ودا ایک مہینے کے لیے ہو، بچی کی طرف میں اضافہ ہوتا ہے، باپ دلاسا دیتا ہے، سینے سے لگا کر رخساروں کے موزے لیتا ہے، بیٹا میں رابطے میں رہوں گا، تیرے لیے قیمتی اشیاء خرید کے لاؤں گا، اجرکم علی اللہ۔ وہ بچی جو صبح سے دیکھ رہی ہے، جو رن میں جا رہا ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا، کیسے اپنے باپ سے ودا کرے، یہی سبب ہے زبان پر جملے آئے عزیزو، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، زبان پر جملے آئے، استسلمت للموت، بابا آیا آپ بھی مرنے چلے زہرا کے غریب حسین پر سلام، بابا آیا آپ بھی مرنے چلے ہو، فرمایا بیٹا سکینہ اس کا کوئی مددگار نہ ہو کیا کرے، اس موقع پر سکینہ نے جاتے جاتے خواہش کا اظہار کیا ہے، بابا جانا ہے چلے جائیے، ایک اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر دیجیے، کیا چاہتی ہے بیٹا، فرمایا بابا ردنا الی حرم جدنا، پہلے سکینہ کو نانا کے مدینہ پہنچا دے بابا، پھر جہاں جانا ہو چلے جانا، فرمایا بیٹا سکینہ یہ میرے خون کے دشمن ہے، آگے بڑے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ فرماتے کان یحبها حبا شدیدا، بہت زیادہ چاہتا تھا میرا مولا اپنی سکینہ، میں پیار کرتا تھا میری سکینہ سے، رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، پیشانی کے بوسے لیے، اس موقع پر میرے مولا نے ایک تقاضا پیش کیا، فرمایا سیطول بعدی یا سکینۃ فعلمی
من کل بکائی ذل حمام دہانی، بیٹا سکینہ میرے مرنے کے بعد بہت رونا ہے، بیٹا میرے مرنے کے بعد بہت گریا ہے، بہت فریاد ہے، کیا چاہتے ہیں بابا؟ فرمایا لا تحرقی قلبی بدمع کی حسرتاً مادام من الروح، بس عزیز آخری جملہ، مادام من الروح فی جسمانی، بیٹا سکینہ جب تک تیرا باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے کلیجے کو نہ توڑا، رو رو کے باپ کے دل کو نہ جلا، جب نہیں بہتے آنسوؤں کو سکینہ نے صاف کیا، بابا خدا حافظ، سکینہ وعدت، جب تک آپ زندہ ہے سکینہ نہیں روئے گی، کچھ دیر گزری کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا، قد قتل الحسین قد ذبح الحسین بکربلا، مقتل کی جانب بچی دوڑی، بے سر کے لاشے پر اپنے آپ کو گرایا، رونے آئی ہے یتیمہ شیور کا تازیانہ، ننھی بچی بابا بابا، تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو رونے نہ دیا۔ بھی تیری سکینہ کو نہ رونے دیا گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق۔ پروردگار مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، تجھے رباب کی جلی کوک کا واسطہ، تجھے باب الہوائے جلی اصغر ہو سکینہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ، اور وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں اسی لمحے اسی موقع قبول و مقبول فرما۔ بیمار التماس سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار شفا عطا فرما۔ ہم سب بیمار ہیں میرے مولا، تجھے شب عاشور کا واسطہ، اس پر شیزہ اور فرچ شفا کا واسطہ، ہمیں روحانی امراض سے نجات عطا فرما۔ رزق کے سلسلے میں پریشان مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہیں زیادہ رزق عطا کیا ہے بابرکت رزق، تیری راہ میں کام آنے والا رزق، مسلمانوں کو اقتصادی حوالے سے بہتری کی جانب بلانے والا رزق، صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا۔ بہرحال یہ جملہ میں سوچ کر آیا تھا، بولنا بھول گیا۔ آج کے اس دور میں علماء سے اگر اپنی قربت کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں، آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ سیستانی، مسلسل جو ان کی جانب سے نصیحتوں کا پیغام ہے عزیزو، اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت دشمن کی الغار کس رخ پر ہے۔ جتنا اپنا رابطہ مراجع اعظام سے محکم بنائیں گے، مستحکم رکھیں گے، اتنا اس فتنے کے دور میں پاکیزہ زندگی کر پائیں گے۔ پروردگار بہتر طریقے سے مراجع کرام کی تعلیمات کی روشنی میں دین مبین اسلام کو سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، مخصوصاً ایام 40 میں پاک پیادہ اپنے مولا و آقا کی زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے، در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ دشمن اگر قابل ہدایت عزیز و ہاتھوں کو بلند کرے، شب عاشور پروردگار عطا کرے گا۔ انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے شعبے میں کوشش کرے گا ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے، پروردگار عطا کرے گا۔ پروردگار اگر دشمن قابل ہدایت ہے تو ہدایت، مگر نہ اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرما، نیست و نابود فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما۔ جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے، ان کے درجات عالی اور بلند فرما۔
اس دعا کو بھی صدق دل سے ہاتھوں کو بلند کر کے مانگے، پروردگار جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے سب کا سب راہ حسین میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم کا گہوارہ قرار، اس ملک میں جو ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے پروردگار اس دھرتی سے، اسلام سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔